اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ سامعین کرام، قرآن کریم کے 7ویں جز کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس جز کی سب سے پہلی آیت اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، شان نزول ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں سے قرآن کریم سنانے کا مطالبہ کیا تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ وہ بادشاہ اور دربار میں موجود بہت سے لوگ بے انتہا متاثر ہوئے، حتیٰ کہ کچھ لوگ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو اسی واقعے کی جانب اشارہ ہے کہ جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا تو اے رسول آپ دیکھیں گے کہ ترى اعینہم تفیض من الدمع، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ یہ آنسوؤں سے لبریز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ربنا آمنا، اے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب آپ ہمارا نام شاہدین اور گواہی دینے والوں میں لکھ دیں، اور ہمیں تو یہی خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ تو اس طریقے سے اس جز کا آغاز، اس پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی صفحے پر آیت نمبر 89 میں ایک فقہی مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ فقہی مسئلہ ہے قسم سے متعلق کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تمہاری جو محمل اور لغو قسمیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ محمل قسموں کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگ اپنی گفتگو کے دوران قسم کھاتے ہیں اور بظاہر ان کا مقصد قسم کھانا نہیں ہوتا، بلکہ انجانے میں واللہ، بائی اللہ، بائی گاڈ، اس طرح کے الفاظ کا، بخدا، اس طرح کے الفاظ کا وہ اپنی گفتگو کے اندر ذکر کرتے ہیں، اور مقصد کوئی قسم کھانا نہیں ہوتا بلکہ یہ ان کی گفتگو کا ایک حصہ ہے۔ ایسی قسمیں محمل اور لغو ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں، مواخذہ ان قسموں کا ہوگا کہ جن کو قسم کی نیت سے کھایا جائے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، مستقبل کی کوئی قسم ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اور پھر وہ شخص یہ کام نہیں کرتا، تو ایسی قسموں کے اوپر مواخذہ ہے، ایسی قسمیں قابل مواخذہ ہیں، اور ان کے کفارے کا حکم اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حانث ہو جائے، یعنی اپنی قسم کو پورا نہ کر سکے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلائے، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑا فراہم کرے، اور یا پھر یہ کہ غلام آزاد کرے۔ اگر وہ یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، نہ کھانا کھلا سکتا، نہ کپڑا پہنا سکتا، اور نہ ہی غلام آزاد کر سکتا، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ جو شخص ان تینوں چیزوں پر قادر نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مستقبل کے بارے میں قسم کھاتا ہے اور اس قسم کو پورا نہ کر پائے تو اس کا حکم یہی ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، اور کفارے کی صورت یہی ہے کہ کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، غلام آزاد کرنا، اور اگر ان تینوں چیزوں پر قدرت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا، اور اس طریقے سے وہ اس گناہ سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آیہ نمبر 90 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خمر و میسر، قمار، جوا، شراب، ان چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد آیہ نمبر 95 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شکار کرے، بری شکار کرے۔ ہاں، اگر بحری شکار ہے، مچھلی پکڑنا، تو یہ جائز ہے۔ اس چیز کو ان آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے،
اس کے بعد آیا نمبر 101 میں ایک واقعے کی جانب اشارہ ہے اور صحابہ کرام کی یہاں پر اصلاح کی گئی ہے۔ دراصل صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس کو یہ فوقیت اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس جماعت کا ایک ایک فرد ہمیشہ علم حاصل کرنے کی لگن میں اور لگا رہتا تھا، اور اس کا شوق ایسا تھا کہ جس کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ جب حج کا حکم نازل ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو ایک صحابی رسول جن کا نام اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ حج کیا صرف اسی سال کے لیے فرض ہے یا ہر سال کے لیے فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، چونکہ آپ وحی کا انتظار فرما رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سوال کیا، بار بار سوال کرتے رہے، تاکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کے لیے حج فرض ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت ہے اس امت کے اوپر، آپ کی بصیرت اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ آپ جانتے تھے کہ اگر منہ سے ہاں نکل گیا تو قیامت کے لیے ہر مسلمان پر ہر سال کے لیے حج فرض ہو جائے گا، اور ہر مسلمان اس کی سکت اور اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو آیت فوراً نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو، تم ایسی باتیں مت پوچھا کرو کہ اگر وہ باتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں ناگوار ہوں۔ تم اس طرح کے سوالات نہ کیا کرو۔ تو صحابہ کرام کو روک دیا گیا کہ اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات نہ کیا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو مجبور کر کے کوئی بات نہ نکلوایا کریں۔ ان کو شوق علم ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر صحابہ کرام کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ سوال کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں یہ اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کوئی مسئلہ بیان فرمائیں، یا کوئی باہر سے کوئی آنے والا آئے جو مدینے کا باشندہ نہ ہو اور وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی سوال کرے، اور اس طرح کے مختلف واقعات احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ اس کے بعد آیا نمبر 106 میں ایک معاشرتی حکم دیا گیا ہے کہ جس پر عمل کر کے بہت سے نزاعات اور بہت سے جھگڑوں کا تصفیہ ہو سکتا ہے۔ اس میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی موت کا وقت قریب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے، اور اس وصیت کے اوپر 2 لوگوں کو گواہ بنا لے۔ یا کوئی شخص سفر میں گیا، سفر میں اس کو کوئی مرض لاحق ہو گیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس مرض سے جابر نہ ہو سکوں گا، تو وہ 2 گواہوں کو گواہ بنا لے، چاہے یہ اہل کتاب غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد اپنی وصیت کرے، اور پھر یہ 2 گواہ اس کی وصیت کو نافذ کریں۔ اب اگر یہ 2 گواہ صحیح طریقے سے گواہی نہ دیں اور اس کی وصیت کے اندر خیانت کریں تو ان سے قسم لی جائے گی، نماز کے بعد ان سے قسم لی جائے گی کہ وہ یہ قسم کھائیں کہ ہم اپنی شہادت کو ہرگز نہیں بیچیں گے، چاہے خریدار، ہماری شہادت کا خریدنے والا ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل اس آیت کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت بدیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، کہ جب وہ تجارت کے لیے مدینہ سے باہر سفر میں تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ 2 نصرانی بھی تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ حالت سفر میں ہی ان کی موت آئی، اور موت سے پہلے انہوں نے ان 2 نصرانیوں کو اپنا گواہ بنا لیا اور وصیت کی، اور وصیت کی جو فہرست تیار کی اس میں ان دونوں گواہوں نے کچھ خیانت کی۔ تو اس موقع پر یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیہ نمبر 110 میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریین کا تذکرہ ہے کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ یہ آیہ نمبر 111 ہے کہ جب ہم نے حواریین کو بتایا کہ ان آمنوا بی، کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم واشهد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اے اللہ آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ حواری مسلمان تھے، لیکن صحابہ کرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی جماعت کو نہیں ہو سکتی۔
حواریین عیسیٰ کا تو حال یہ تھا کہ وہ مسلمان ضرور تھے لیکن وقتاً فوقتاً اپنے مطالبوں کی فہرست بھی تیار رکھتے تھے اور پیش کر دیا کرتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر حواریوں نے کہا، جس کا ذکر خود اس آیت کے اندر موجود ہے 112 میں، کہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے یہ کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے مائدہ یعنی آسمان سے کھانا نازل کر سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے یہ فرمائش کی کہ آسمان سے دعوت ہونی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس مطالبے کو پورا فرمایا. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ پڑھ جائیے، کوئی بھی صحابی، خواہ وہ صحابیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو یا ادنا رتبے کے اوپر، لیکن کسی بھی صحابی نے اس طرح کا مطالبہ تاریخ میں نہیں کیا. یہی چیز ہے کہ جس نے صحابہ کرام کی جماعت کو عظیم ترین جماعت بنا دیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آیہ نمبر 116 میں اس دسترخوان کے نازل کیے جانے کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. یہ آیت نمبر 115 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ مائدہ، یہ دسترخوان تم پر نازل کرنے جا رہا ہوں. اب اگر اس کے بعد کسی نے انکار کیا، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، تو میں ایسا عذاب دوں گا کہ جس طرح کا عذاب میں نے آج تک کسی کو نہ دیا ہوگا. تو بڑی شدید وعید اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 116 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ اتمام حجت کے لیے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود روز محشر میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ کو خطاب کر کے فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو تم خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، پاک ہے آپ کی ذات، ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. میں نے تو ان کو وہی تعلیم دی جس کی وحی آپ نے مجھ پر نازل کی تھی. اور اس طریقے سے یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری الذمہ ہو جائیں گے. یہاں ان چند آیتوں کے بعد یہ سورہ مائدہ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے. سورہ انعام کا جو مزاج ہے وہ اصولی ہے اور سورہ مائدہ کا جو مزاج ہے وہ فروعی ہے. یعنی سورہ مائدہ کے اندر فروعی مسائل بہت بیان کیے گئے ہیں. قسم کے مسائل اس کے اندر آ گئے، وضو کے مسائل اس کے اندر آ گئے، تیمم کے مسائل اس کے اندر آ گئے، حالت احرام میں شکار کرنا چاہیے یا نہیں یہ مسئلہ اس کے اندر آ گیا، وصیت کے مسائل اس کے اندر آ گئے. تو اس طریقے کے جو مختلف مسائل ہیں، چوری کی کیا سزا ہے وغیرہ وغیرہ، قتل کا کیا، تو یہ سارے مسائل سورہ مائدہ کے اندر بیان کر دیے گئے. انہی کو ہم فروعی مسائل کہتے ہیں. سورہ انعام کے اندر اصولی باتیں زیادہ آئی ہیں. یہاں آیہ نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں تو دیکھتے ہیں لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیغام سے منہ موڑ لیتے ہیں. اس کے بعد ایسے لوگوں کی تنبیہ کی گئی ہے اور یہ فرمایا گیا کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن. یہ آیہ نمبر 6 ہے کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا اس لیے کہ انہوں نے خداوند قدوس کی نشانیوں کو دیکھا اور اس کے بعد ان سے اعراض کیا. تو جو لوگ بھی اس روش پر چلیں گے ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا جو اس سے پہلے ہلاک کر دیے گئے. اور آخر میں پھر چند آیتوں کے بعد جو آیہ نمبر 32 میں اس دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ لہو و لعب ہے. اصل تو جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، لیکن افسوس ہے مسلمان کے اوپر کہ جو اس دنیا ہی کی زندگی کو اصل زندگی سمجھنے لگا. بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ ان کی زندگی، ان کا رہنا سہنا، ان کے معاملات، ان کی گفتگو، ان کا طرز زندگی، ان کا طرز معاشرت، یہ سب ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا کے اندر رہنا ہے اور کبھی نہیں جانا.
اگر ایک مسلمان کی صورتحال یہ ہے تو ظاہر ہے کہ کافر کو کیا کہا جائے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کو کیا کہا جائے۔ دنیا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی مصیبت کسی کو پیش آتی ہے تو مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ اس زندگی کے لیے تیار رہے کہ جو ابد الآباد تک رہنے والی ہے، اس زندگی کے لیے تیار رہے کہ جہاں کی مصیبت بھی بہت بڑی مصیبت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی بڑی مصیبت نہیں، اور جہاں کی نعمت بھی ایسی نعمت ہے کہ اس کے سامنے ہر نعمت ہیج ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام اس آیت کے اندر دیا ہے۔ اور اس کے بعد چند آیتوں کے بعد جو آیہ نمبر 59 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عقیدے کا بیان فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ سورہ انعام کے اندر اصولی مباحث زیادہ ہیں، تو یہاں ایک عقیدے کا بیان ہے۔ ارشاد باری ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اللہ رب العزت کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور اللہ کے علاوہ ان کنجیوں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ علم الغیب۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں۔ اس آیت کے اندر اس عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی انہی باتوں کا علم تھا جن باتوں کی تعلیم اللہ رب العزت نے ان کو دی۔ جو باتیں غیب کی بتلا دی گئیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، اور جن باتوں کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احاطے علم میں نہیں تھی۔ اس آیت کے اندر اسی چیز کی جانب اشارہ ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ جو لوگ عربی زبان سمجھتے ہیں، عربی کے اصول سے واقف ہیں، وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وَعِندَهُ اس لفظ کو شروع میں لے کر آئے اور اس لفظ سے سینٹنس کا اور جملے کا آغاز کیا، کیوں؟ ایمفسائز اور تاکید کے لیے کہ اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں اور کسی اور کے پاس نہیں ہے، کسی دوسرے کی رسائی ان غیب کی کنجیوں تک ہے ہی نہیں۔ یا وہی ذات ہے جو واقف ہے کہ بر میں یعنی خشکی میں کیا ہے اور سمندر میں کیا ہے۔ جو بھی درخت کا پتا گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ غیب کی یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں۔ اس مسئلے کا اور اس عقیدے کا بیان اس آیت کے اندر آیا۔ اس کے بعد آیہ نمبر 74 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی ایک اصولی بات بیان کی گئی ہے، اور یہ ہے اصول توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل پیش کرنے کا عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم ایسی دلیل پیش کیا کرتے تھے کہ جس کے سامنے کوئی دلیل نہیں چل سکتی تھی۔ تو اسی کا اظہار قرآن کریم کی آیتوں کے اندر کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ آیہ نمبر 76 ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ جب رات آئی اور انہوں نے ستارہ دیکھا تو وہ یہ کہنے لگے کہ ھذا ربی، یعنی مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ھذا ربی، شاید یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ لا احب الافلین، جو چیز ڈوب جائے، جو چیز اپنی حفاظت نہ کر سکے، جو چیز اپنے آپ کو غروب ہونے سے نہ بچا سکے، بھلا وہ دوسرے کو کیا بچائے گی؟ وہ کیسے رب ہو سکتی ہے؟ لا احب الافلین۔ اس کے بعد جب انہوں نے چاند دیکھا اور چاند کو روشن دیکھا جو ستارے سے بڑا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ لیکن اس کے بعد جب چاند بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، کہ جب یہ چاند غروب ہو گیا اور اس سے مجھے کبھی راستہ مل نہیں سکتا تو آخر ایسا چاند میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب سورج نکلا اور سورج سب سے بڑا تھا، چاند سے بڑا، ستاروں سے بڑا، تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، چونکہ یہ جسامت میں سائز کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ جب یہ سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے قوم، تم جن جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، میں ایسی چیزوں کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جو اپنے آپ کو غروب ہونے سے بچا لیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا۔ یہاں سے انہوں نے
توحید کے اوپر حجت قائم کی اور مشرکین کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ ستاروں کی پرستش کرنا چھوڑ دو، چاند کی عبادت کرنا چھوڑ دو، سورج کی عبادت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اگر عبادت کرنی ہے تو اس خدائے وحدہ لا شریک کی کرنی ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا۔ اور اسی حجت حضرت ابراہیم کا جو یہ معجزہ تھا، اسی کا اظہار اس کے بعد چند آیتوں کے بعد آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہے وہ حجت کہ جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف دی تھی۔ یعنی حضرت ابراہیم کو جو دلیل پیش کرنے کا ملکہ تھا، یہ ہے وہ ملکہ کہ جس طریقے سے وہ اپنے مخالفین پر غالب آیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر چند انبیاء کا تذکرہ ہے اور کس طریقے سے اللہ نے ان کے ذریعے ان کو ہدایت دی اور ان کے ذریعے اپنا پیغام عام کیا۔ اس پارے کا، اس جز کا اختتام ہوتا ہے آیہ نمبر 110 سے، لیکن آیہ نمبر 108 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم اصول بیان فرمایا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس آیت کو پڑھے اور اس آیت کو سمجھے، اس آیت کے پیغام کے اوپر غور کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مشرکین کے معبود کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم کہو گے تو وہ لوگ تمہارے معبود یعنی اللہ کو برا بھلا کہیں۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ وہ دشمنی کے اندر تمہارے معبود یعنی اللہ کو برا بھلا کہیں گے، تو گویا کہ تم ان کے معبود کو برا بھلا کہہ کر اپنے معبود کو برا بھلا کہنے کا سبب بن رہے ہو، اس لیے ان کے معبود کو ہرگز برا بھلا نہ کہو۔ اس آیت کے اندر یہ تلقین کی گئی ہے کہ مسلمان دوسروں کے مذاہب کا احترام کرے۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچائے، اللہ کا کلمہ پہنچائے، اللہ کے کلام کی تبلیغ کرے، لیکن یہ ہرگز اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے معبود کو غلط کہے، برا بھلا کہے، ان کو گالیاں دے یا ان کی بے حرمتی کرے۔ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی بے حرمتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہی خدا کی، اپنے ہی معبود کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس آیت کے اندر باہمی احترام کی تلقین کی گئی ہے کہ کیسے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ حسن معاملہ کریں۔ اس طریقے سے ہر ایک مسلمان کو اس آیت کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ مسلمان سب سے اعلیٰ مذہب اور سب سے ارفع دین کا ماننے والا ہے۔ جب اس کا درجہ سب سے بلند ہے اور سب سے صحیح ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے۔ جب معاشرے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے رہنا ہے، تمام احکام اس کو بیان کر دیے، طہارت کے مسائل، عبادت کے مسائل، معاملات کے مسائل، اخلاق کے مسائل، معاشرت کے مسائل، جب سارے احکام اللہ رب العزت نے اس کو بیان کر دیے تو اس کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ وہ مسلمان کی حیثیت سردار کی ہے، اور جب وہ سردار ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے اس کی سرداری کے اوپر شبہ ہو، جس سے اس کی قیادت کے اوپر شبہ ہو۔ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے وہ فتنے کا باعث ہو اور وہ دین کی بدنامی کا سبب بنے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس آیت کے اوپر غور کرے، اس کو پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ یوں آیت نمبر 110 کے اوپر 7ویں پارے وَإِذَا سَمِعُوا جز نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا اور کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔